تین بار یہ وظیفہ جمعے والے دن پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، تمہارے حاسدین دوست رشتہ دار دیکھیں گے تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو جمعے کے دن پڑھتے ہی لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے اتنا آسان ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے کہ فقیر بھی پڑھ لے۔ جمعے کے دن تو فوری طور پر اللہ پاک رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو اگر آج تم نے نہ پڑھا تو تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج کا وہ لوگ بھی عمل پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں میرے بھائی جو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت غریبی لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آج جمعے کے دن یہ بڑا معجزاتی عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج جمعے کے دن ایک ایسا قرآنی لفظ کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی تسبیح بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہماری تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں ایک وظیفہ پڑھنے سے ختم ہو جائیں، تو آج اللہ صمد کا اور یا اللہ یا محمد کا جمعے کے دن وظیفہ پڑھ لو۔ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا شرط ہے۔ جو بندہ اللہ صمد کو جمعے کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا۔ آج جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اس میں بھی ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں وہ بھی آپ کو عطا کر دیں گے جو آپ نہ مانگ سکے۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی لفظ ہے، ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی لفظ ہے۔ آج تک آپ نے اللہ صمد کو بہت بار پڑھا ہوگا۔ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی اپنے گھروں میں مایوس بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی مایوس ہوتی ہیں جب لوگوں کے سامنے بیٹھتی ہیں۔ لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ تو الگ بات ہے۔ اللہ والوں، جن بیٹیوں کے رشتوں میں کوئی بھی مسائل ہیں، آج جمعے کے دن یہ چھوٹا سا عمل پڑھیں، بتائے ہوئی طریقے سے پڑھ لینا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو میرے بہن بھائی مقروض بیٹھے ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات کے لیے جو لوگ بڑے بڑے وظیفے، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اللہ صمد یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا عمل انشاءاللہ آپ کا قرض جتنا مرضی پرانا ہو، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، انشاءاللہ رب کی ذات غیب سے ایسے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے اسباب بنائے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پریشان ہے، نوکری انشاءاللہ فوری طور پر، من پسند شادی کے لیے پریشان ہے، شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروباری مسائل ہے، پڑھ لیں۔ آپ بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آج یہ معجزاتی عمل جمعے کے دن پڑھ لیں، یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات کو لکھا ہے۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی سہولتوں سے، بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگوں کا خواب ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بنیں۔ ایک صاحب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کامیابی کا راز پوچھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے بتایا کہ استغفار پڑھ کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف استغفار پڑھ، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں جو گناہوں سے جو پاک ہے، جنہیں جنت میں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں روشن ہے سارا جہاں، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا، تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ ہم تو پھر ہمارے چپے چپے پر غیبت ہے، ہم لوگ غیبتیں کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج جمعے کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اللہ صمد یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا ہے۔ یا غنیو یا رزاقو، یہ عمل کا حصہ ہے، اس عمل کو کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آج جمعے کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا یہ عمل، آج جمعے کے دن آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعے کے دن اللہ صمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، گھریلو مسائل، کہ اگر آپ میں سے کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 دے دو، میرا بجلی کا بل رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری شیر سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اس سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما میرے رزق میں، اتنا اضافہ عطا فرما کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تو اب تو مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے گا، ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجات کو پورا نہ کرے۔ اللہ والوں، اللہ صمد کے لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح و شام دن رات محنت و مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2,000 کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا کرتا ہے، جس پر بے نیاز ہوتا ہے پھر اسے بن مانگے بن محنت کے کروڑوں کا مالک بناتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگیں تھوڑا نہ مانگا کریں، جب بھی اللہ کریم سے مانگیں اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ کی عظمت کے مطابق، اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے اور تیری ماں اپنا تن من دن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے۔ ایک بار رب سے ضد کر کے رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بغیر وقت ضائع کیے آئے آپ کو اللہ صمد کا وہ تحفہ بتاتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج دوستو، بھائی بہنوں، جمعے کے دن، اور یہ جمعے کا خاص عمل ہے، جمعے کو رات کو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کا یہ عمل ہے آپ لوگ چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، جمعے کے دن ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، یہ عمل ہے
جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ آفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جمعے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اور جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھیں، ان کا نام شامل ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، روز لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کون اللہ کا نیک ولی، نیک بندہ، اللہ کا دوست ہوگا جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اسی لیے جہاں بھی اجتماعی دعا ہو جائے وہاں پر اپنا نام ضرور شامل کیا کریں۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں نام لکھیں، آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر جمعے کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، خواہشات الگ ہیں، اثرات الگ ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کا کوئی گھر نہیں ہے اس کے لیے پڑھ لیں، اور جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، بعض اوقات کہیں رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یہاں رشتہ ہو جانا چاہیے، رشتہ اچھا ہے، آپ اس وظیفے کو آج نیت کر کے پڑھ لیں، رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ لوگ انشاءاللہ خود آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں عمل۔ جمعے والے دن اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے گا، رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے جمعے والے دن بیٹھ جائیے گا، اور میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ خدا را خدا را خدا را اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جمعے کے دن گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور وظیفہ آپ نے اس عمل کا پہلے نمبر والا جمعے کے دن کا یا ربنا کا وظیفہ، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، تو دوستو آپ کو کیسے ہوگا فائدہ؟ چلیں آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستوں، کچھ بھی مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے
تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا، یہ وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، اسی لیے اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لو۔ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا۔ اب اللہ نے رزق مانگنا ہے اللہ سے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ سے اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شفا بھی جسے کہا جاتا ہے کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں عبادت ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ 7 کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں فوری طور پر پوری ہو جائیں گی، انشاءاللہ پوری طرح حل ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹیے، اللہ سے اپنی ہر بات حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب دوسرا تیسرا آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ شامل کرنا ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دیتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، غرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج جمعے کے دن اللہ کا ایک نام یا غنیو کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمتیں، برکتیں برساتا ہے، اس بندے کے خزانے اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق و وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں،
ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو دوستو جمعے کے دن اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ لینا ہے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ میرے دوستوں بھائی بہنوں اس عمل کا سمجھتے جائیے گا۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں بھائی بہنوں، جس نے آج تک جمعے کے دن ایک جمعہ بھی جس نے اس عمل کو پڑھ لیا، خدا کی قسم راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ والو وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال کرے گا۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے؟ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خدا عالم بننے کی کوشش کرنی ہے تو دوستو آپ ابھی اسی وقت ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا آج میرے بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے اس عمل میں یا غنیوں کا وظیفہ بھی پڑھا، جمعے کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی ہے۔ دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ 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 فرشتوں جاؤ، اس کی حاجتوں کو پورا کرو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعے کے دن تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب میں لکھا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ گھڑیاں، یہ گاڑی، یہ دولت جو چاہیے مانگ لو دوستو۔ جب اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے تو اللہ کو ناراض کرو گے، تو پھر دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم ہے۔ یا غنیوں کو بتایا گئے طریقے سے 11 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ عمل کا سنتے سمجھتے جانا ہے۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ لیں، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، خالی جھولیاں، خالی الماریاں 2 منٹ میں دولت سے پیسوں سے نہ بھر جائیں۔ یہ آ کر خدا کی قسم میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ اب آخری وظیفہ سن لیں، سمجھ لیں، اور دیکھیں میں نے اس ویڈیو میں اپنا واٹس ایپ نمبر شامل کر دیا ہے۔ جو میرے بہن بھائی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو، اپنا روحانی علاج صحیح طریقے سے کروانا چاہتے ہو، میں نے شروع میں اپنا نمبر ڈال دیا ہے، لازمی رابطہ کریں۔ دیکھیں آخری آج کا دولت کا سلطانی عمل کا وظیفہ یا آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے انداز میں عمل کا آخری پاورفل وظیفہ۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال ایک طرف، دنیا کی تمام وظائف ایک پلڑے پر، اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ایک پلڑے میں۔ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جو میرے بہن بھائی وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ جمعے کا یہ عمل پڑھ لیں، ایک جمعہ پڑھ لیں، خدا کی قسم جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ ایک بار جمعے کو بیٹھ جاؤ جس جگہ پر اس عمل کو پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک آدھی منٹ لگ جائے گی لیکن یقین مانیں آپ کی ایک آدھی منٹ ضائع نہیں جائے گی۔ آپ کا گھر، گاڑی، انشاءاللہ جو مانگو گے رب کریم عطا کریں گے۔ عمل کے آخر میں یہ چھوٹا سا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل میں شامل کر کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ جب یہ آخری وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آخر میں رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھنے کے بعد جتنا ہو سکے دعاؤں کو مانگتے چلے جائیں، مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا نام دعاؤں میں شامل کرنا ہو تو کومنٹس میں لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔